پر میں یہ چاہوں گا کہ آپ سب کو مبارکباد پیش کروں، اور ساتھ میں یہ چاہوں گا کہ میں بھی اور آپ بھی ہم سب اپنے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے دعا گو اس کام کے لیے، اس بات کے لیے کہ ہمارا وطن عزیز پیارا پاکستان جو ہے اس کا جھنڈا سدا بلند رہے، اور ایسے ایسے اسٹوڈنٹس ارشد ندیم جیسے انہوں نے ارشد ندیم نے اپنے فیلڈ میں پاکستان کا لوہا منوایا، پاکستان کا جھنڈا اونچا کیا، بینگ اسٹوڈنٹس ایسے ہی آپ لوگ محنت کریں، کامیابیاں حاصل کریں۔ اگر آپ لوگ میڈیکل سائنس میں ہو تو آپ میڈیکل سائنس میں اپنا لوہا منوائیں، اگر آپ انجینئرنگ میں ہو تو اس میں، اگر آپ لوگ کمپیوٹر فیلڈ میں ہو تو اس میں، یعنی جو بندہ جو جس بھی فیلڈ میں ہے اس فیلڈ میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوائے اور درجہ کمال، درجہ اتم کو چھوئے، اور اس طرح سے پاکستان کا پرچم جو ہے وہ بلند ہے۔ تو اس موقع پر میں ان ساری بیٹیوں کو جن کا 9th کا رزلٹ بہت شاندار آیا ہے، میں ان کو مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا۔ ابھی سب کے نام تو مجھے یاد نہیں ہے، کچھ بوائز میں سے ہیں، کچھ گرلز میں سے ہیں۔ زومیہ سجاد ہیں، اور ایک عائزہ واجد ہیں، اور اس کے بعد مجھے گائیڈ کر دینا، ہاں افرا شہباز ہیں۔ ان بچیوں نے بڑے اچھے اچھے مارکس لیے ہیں۔ تو یہ بات جو ہے آپ کے نہ صرف پیرنٹس کے لیے بلکہ آپ کے ادارے کے لیے، آپ کے ملک کے لیے، سب کے لیے یہ بات جو ہے باعث فخر ہے، کیونکہ اگر 9th میں اچھا رزلٹ دے رہی ہیں تو انشاءاللہ ان سے امید ہے کہ 10th میں اس سے بھی بہتر آئے گا، زیادہ محنت کریں گی۔ کیونکہ میں اکثر کہا کرتا ہوں بچوں کہ کسی چیز کا حاصل کر لینا بڑی بات، میں کہہ دوں گا کہ بڑی بات، لیکن اس سے بڑی بات یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ آپ کو ایک سٹینڈرڈ، ایک معیار آپ کو دے دے، ایک کامیابی کا درجہ آپ کو دے دے، اس درجے کو قائم رکھنا جو پھر ہے اس کے لیے بہت محنت چاہیے ہوتی ہے، بہت زیادہ محنت، کیونکہ ایک عزت جو مقام ملتا ہے اس پہ بہت سے آپ کے دشمن پیدا ہو جاتے ہیں، آپ کے حاسدین پیدا ہو جاتے ہیں، آپ کے ساتھ گرج رکھنے والے پیدا ہو جاتے ہیں، اور ہر لمحہ وہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ لوگ اب نیچے آ جاؤ، آپ کا معیار گر جائے، آپ سرنڈر کر دو، آپ ہار مان لو یا آپ ہار جاؤ۔ تو ان دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ کو محنت بتدریج کرنا پڑتی ہے۔ یہی حال آپ کے پیارے وطن پاکستان کا ہے۔ آپ کو پتا ہوگا 1947 کو جب پاکستان آزاد ہوا تو پاکستان آزاد ہوتے ہی ہندو بنیا جو بڑا کم ظرف ہے، چھوٹے دماغ کا مالک اور حسد اور بغض میں، کینے میں، پورے دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں، اگر کوئی تنگ دل اور تنگ ظرف ہے مذہب تو وہ ہندو بنیا ہے، کمینہ ترین اگر کوئی کہا جائے تو وہ ہندو بنیا ہے۔ اس کی یہ خواب تھی کہ یہ جو پاکستان جنہوں مسلمانوں نے قربانیاں دے کے حاصل کیا ہے، ان کا خیال تھا چند دنوں نہیں تو چند ماہ میں گھٹنوں کے بل چل کے دوبارہ ہمارے طرف آ کے منت سماجت کرے گا کہ ایک بار پھر میں بھیک مانگتا ہوں کہ اکٹھا برے صغیر ہو جائے۔ لیکن اللہ کا فضل تھا، 27 رمضان، مقدس رمضان کے مہینے کو اللہ تعالیٰ نے جب پاکستان کو ماض وجود میں لائے تو اس میں اللہ کی نصرت اور مدد شامل ہوئی، اور اللہ نے مسلمانوں کا مان رکھا، مسلمانوں کی قربانیاں جو تھی وہ رنگ لائیں، اور پاکستان ہر گزرتے دن کے ساتھ الحمدللہ ترقی کی منازل طے کرتا گیا۔ اس کو سبوتاژ کرنے کے لیے، اس کو یا یوں کہہ لیجیے کہ ڈیفیٹ کرنے کے لیے ان کے پاس جو بھی چارہ تھا انہوں نے چلا، جو بھی ان سے ہو سکا انہوں نے کیا، لیکن ہر بار ان کو منہ کی کھانا پڑا۔ جب تک ہم پاکستانی متحد ہیں، ہمارا پاکستان سے پیار ہے، والہانہ ہے، تب تک پاکستان کا بال بھی کوئی بھیگا نہیں کر سکتا انشاءاللہ۔ اور ان کی بڑی خواب یہ تھی، اور خواب ان کی ہے
کہ پاکستان کو معاشی طور پر کمزور کر دیا جائے یا پاکستان کے اندر ایسے فسادات کر دیے جائیں کہ پاکستان کے عوام، یہ میری بات آپ نے غور سے سنیں، اسٹوڈنٹس، کیونکہ اسٹوڈنٹ جو ہوتے ہیں نا وہ ایک بہت بڑا سہارا ہوتے ہیں، ایک ریڑھ کی ہڈی ہوتے ہیں اپنے وطن کے لیے، اپنے ملک کے لیے، کیونکہ یہ کل کا وطن ہوتے ہیں جس بھی ملک میں ہو۔ آپ پاکستانی ہو، آپ کل کا پاکستان، آپ کیا ہو؟ آپ کل کا پاکستان ہو۔ آج آپ محنت کرو گے، آج آپ کامیاب ہوں گے تو کل آپ نے باغدور اس کی سنبھالنی ہے، آپ کے ہاتھوں میں اس کی باغدور ہوگی۔ اگر آج آپ ناکام ہو تو کل کا پاکستان ناکام ہو۔ اگر آپ آج پرعزم ہو، محنت کر رہے ہو تو جو کل پاکستان ہوگا نا نیکسٹ ایئرز میں وہ اسٹرانگ ہوگا۔ آپ میں سے کون کون چاہتا ہے کہ کل کا پاکستان اسٹرانگ پاکستان ہو؟ ذرا کیمرہ ادھر گھمائیے، پرعزم میری بیٹیاں جو ادھر ویڈیو میں آئیں، یہ دیکھیں کہ کتنی پرعزم ہے۔ بولے انشاءاللہ کل کا پاکستان، کل کے پاکستان کا مستقبل روشن ہے۔ بولو کل کے پاکستان کا مستقبل جو ہے وہ روشن ہے، تابناک ہے اور روشن ہے انشاءاللہ۔ بولو انشاءاللہ، پرعزم ہے انشاءاللہ، پرعزم ہے انشاءاللہ۔ وہ اس طرح سے پرعزم ہوگا کہ جب آپ لوگ کسی ذہنی آلودگی کا شکار نہ ہو جائے، دشمن کے ایجنڈے کا جب تک آپ حصہ نہیں بنیں گے۔ اگر آپ دشمن کے ایجنڈے کا حصہ بن گئے تو یہ پاکستان کبھی بھی اسٹرانگ نہیں ہو سکتا۔ آپ نے کسی بھی صورت نہیں ہونا، بے وقوفوں کے ساتھ نہیں ملنا، اچھے عقل مندوں کے ساتھ ملنا ہے۔ اپنے پاکستان کے لیے دعا کرنی ہے، افواج پاکستان کی ترقی کے لیے، اس کی سلامتی کے لیے، اس کی قوت کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے۔ اس کے لیے دعا کرنی ہے پاکستان اور افواج پاکستان کی مضبوطی کے لیے اور بقا کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے۔ جتنا مرضی دشمن، میں جو بھی سیاسی پارٹی، ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، سیاسی پارٹیاں بدلتی رہتی ہیں، کبھی کوئی حکومت میں آئی، کبھی کوئی اپوزیشن میں آئی، کبھی کوئی حکومت میں آئی، کبھی کوئی اپوزیشن میں آئی، تو وہ فوج کے خلاف زہر جو اگلتے ہیں وہ سمجھ لو پاکستان کے دشمن۔ وہ کیا ہے؟ پاکستان کے دشمن جو فوج کے خلاف سوشل میڈیا پہ، اخبارات میں یا گروپوں میں باتیں کریں، وہ پاکستان کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے، وہ پاکستان کے دشمن ہیں۔ ٹھیک ہے نا جی؟ تو آپ پاکستان کے کیا ہے؟ خیر خواہ۔ آپ کیا ہیں؟ پاکستان کے خیر خواہ ہیں، پاکستان کے اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے، آپ دن دگنی رات چگنی کامیابیاں سمیٹے اور ہمارا پیارا وطن پاکستان بھی دن دگنی رات چگنی کامیابیاں سمیٹے، پاکستان کا پرچم ہمیشہ بلند رہے اور پاکستان کے پرچم کو پہچاننے کی کوشش کریں۔ ابھی تو ویسے کنٹرول ہو گیا ہوا ہے، پہلے 14 اگست کے موقع پر چھوٹی چھوٹی جو جھنڈیاں ہوتی ہیں نا وہ مختلف رنگوں کی آنے لگ گئی ہیں، تو اس کا مقصد دشمن کا ایجنڈا تھا کہ آپ لوگ پاکستان کے پرچم کی شناخت بھول جائیں، لیکن الحمدللہ جس نے کام کیا اس کو خوب کام کیا کہ پاکستان کے جھنڈے کی شناخت آپ کے اندر رکھی کہ پاکستان کے جھنڈے کا جو رنگ ہے وہ سبز، 3 حصے سبز اور 1 حصہ سفید، 3 حصے سبز اور 1 حصہ سفید۔ جی یہ پاکستان کا پرچم ہے اور یہی پاکستان کے پرچم ہی ہے، پاکستان کی علامت پاکستان کا پرچم۔ پاکستان زندہ باد، آواز پاکستان